السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جی تو آپ سب کو عید مبارک۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کے یوم عرفہ کا روزہ قبول فرمائے، اور اس کے جو پیکج کے اعلانات ہیں اللہ تعالی ہمیں اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرما دیں اور ہمیں اللہ تعالی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو جلد از جلد حج کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم حج کی خاطر اللہ کے گھر میں حاضر ہو سکیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہی ہم اس کی توفیق اور مدد مانگتے ہیں کہ وہی ہمارے لیے راہیں آسان کرے۔ جی تو سورۃ فاطر آج ہم انشاءاللہ اس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سورۃ فاطر کی ذرا تھوڑی سی ہم پہلے انٹروڈکشن دیکھ لیں۔ جی تو سورۃ فاطر کا نام فاطر ہے، اور اس کا دوسرا نام سورۃ الملائکہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، لیکن کسی کتاب یعنی کسی قرآن پاک میں، کسی مصحف میں، کسی بھی قرآت میں الملائکہ اس کو نام رکھا نہیں گیا، لیکن مطلب کہنے بلایا اس لیے جاتا ہے کہ پہلی آیت میں ہی فرشتوں کا تذکرہ جو ہے وہ موجود ہے، تو اس لیے اس کو سورۃ الملائکہ بھی کہا جاتا تھا۔ آیات اس کی 45 ہیں، 45 آیات ہیں، تو الحمدللہ بہت بڑی سورہ نہیں ہے، اور مکی صورت ہے، مکہ میں نازل ہوئی، تو یقیناً جب مکہ میں نازل ہوئی تو اس کا مطلب یہ کن باتوں کے ارد گرد چلے گی؟ یہ شرک کے معاملات پر، جنت پر، جہنم پر، آخرت پر، اور آخرت کے دلائل، جنت کے دلائل، دنیا میں شرک سے بچنے کے، اور شرک کے خلاف دلائل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انداز، تو وہ سب اس میں موجود ہے۔ مکی صورتوں کا یہ تقریباً ایک ہی جیسا پیٹرن آتا ہے۔ اس کے بعد ترتیب قرآنی اس کی 35 ہے، ترتیب نزولی اس کی 43 ہے۔ 42 نمبر سورۃ الفرقان تھی، سورۃ الفرقان کے بعد یہ سورہ نازل ہوئی، سورہ فاطر، اس لیے بسا اوقات اس کا پچھلی سورۃ الفرقان سے بھی آیات کے کچھ کنیکشن موجود ہے۔ سو یہ تو سورۃ فاطر کی ہے مختصر سا تعارف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکة رسلا اولی اجنحة مثنى وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم۔ يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون۔ وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور۔ جی تو الحمدللہ یہ تو ان آیات کی رہی قراءت۔ اب دیکھتے ہیں غریب الکلمات۔ غریب الکلمات میں اجنحتن یعنی جناحن پر کو کہتے ہیں، جمع ہے اجنحتن۔ مثنا کا مطلب دو یعنی جوڑے کو کہا جاتا ہے، یعنی دو مثنا دو، ثلاثہ تین، رباع چار، یہ اس کے میننگ میں ہے۔ اس کے بعد اس میں اور مزید جو ہے امساک، امسک یمسکو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو تھام لینا، مضبوطی سے اس کو پکڑ لینا، اور ایک دم کسی کو روک لینا، یعنی ایسا روکنا کہ اس کو پکڑنا کہ بالکل وہ ہاتھ سے جانے نہ پائے، تو اسے کہتے ہیں امسک یمسکو۔ اس کے بعد مزید ان آیات میں تؤفکون، یہ افک یا
افیکا یا افاکو ہے یا افاکا یا افیکو ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بہک جانا کہیں، کہ کسی طرف دھیان کا نکل جانا، بہک جانا کہیں۔ اس کے بعد باقی الحمدللہ نہیں ہے جی۔ تو القراء العشر، مجھے بتائیے کوئی جانتا ہے القراء العشر کے بارے میں؟ کون جانتا ہے؟ کوئی بتائے گا مجھے یہ کیا چیز ہے کوئی جی؟ اچھا چلیں، تو قرآن مجید چونکہ، جی لبنہ بتائیے کیا ہے یہ قراء العشر؟ جی سر، یہ جو 10 ٹائپ سے جو قرات کی گئی ہے اس بارے میں ان کو کہتے ہیں نا سر؟ تو وہ تو اس کا القراء العشر کا مطلب ہے، مطلب اس کی کیا تفسیر ہے، مطلب جو کیا ہے؟ الگ الگ طریقوں سے جو پڑھا گیا ہے قرآن شریف کی قرات کی گئی ہے جو صحیح ہے۔ جیسے ہر ریجن میں جو الگ طریقہ اپنایا جاتا ہے پڑھنے کا، جیسے ہم حفصہ عاصم کی جو ہم پڑھتے ہیں قرات، اس طریقے سے سر۔ اوکے ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، گڈ۔ سو یہ 10 قراء ہیں۔ بیسیکلی یہ ہے کیا، مختصر، باقی تو بہت لمبی بات ہے، مختصر ہے کہ قرآن مجید ایک دفعہ مفہوم حدیث ہے جس کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے ایک صحابی کے سامنے ایک سورہ پڑھی، انہوں نے کہا تم نے غلط پڑھی ہے، ایسے نہیں ہے۔ کہا میں نے تو ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ کہا ٹھیک ہے ہم دونوں چلتے ہیں، دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، تو انہوں نے، آپ نے فرمایا کہ تم پڑھو، ایک نے پڑھی تو انہوں نے کہا تم نے ٹھیک پڑھی ہے، دوسرے کو کہا تم سناؤ، انہوں نے بھی صحیح پڑھی لیکن مجھ سے مختلف تھی وہی سورہ، کہا تم نے بھی ٹھیک پڑھی ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا تھا مفہوماً، جس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ 6 حروف پر جو ہے وہ 6 یا 7 حروف پر جو ہے وہ نازل ہوا ہے۔ حروف سے مراد یعنی وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی حرف ہیں کوئی بیچ میں ایسے نہیں، وہ کیا ہے کہ کچھ ایسے قواعد ہیں کہ ان قواعد کے مد نظر رکھتے ہوئے، ان چیزوں کے مد نظر رکھتے ہوئے قرآن مجید کا نزول ہوا ہے۔ ایک ہی سورہ یا ایک ہی آیت کچھ مختلف انداز میں پڑھی جاتی ہے۔ یہ کیوں ہے، یہی چیز اب سے ہم انشاءاللہ شروع کریں گے۔ القراء العشر کون ہیں؟ یہ وہ 10 لوگ ہیں جن کے نام سے کچھ قراتیں مشہور ہیں۔ اچھا، یہ کیا ہیں، کون ہیں؟ انہی کے نام سے ہیں۔ ہم جو قرآن مجید پڑھتے ہیں پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، افغانستان میں، ترکی میں، عراق میں، شام میں، اس کے بعد خلیج میں یعنی سعودی عرب، قطر، امارات، بحرین، عمان، ایران، یہاں جو پڑھا جاتا ہے وہ کہلاتا ہے روایت حفص کہلاتی ہے۔ یہ لکھی ہوئی روایت حفص، حفص آدمی کا نام ہے حفص۔ حفص نے روایت کیا ہے عاصم سے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں روایت حفص عن عاصم۔ ہم جو روایت پڑھتے ہیں یہ ہے حفص عن عاصم۔ سعودی عرب کے تو جو پرنٹڈ قرآن مجید ہے ان میں تو باقاعدہ لکھا ہوتا ہے حفص عن عاصم۔ پاکستان کا مجھے دھیان نہیں، میں نے کبھی دیا۔ تو ہم جو روایت پڑھتے ہیں وہ ہے حفص عن عاصم، ٹھیک ہے جی۔ اب باقی جو قراتیں ہیں یہ موجود ہیں لیکن بہت زیادہ نہیں ہیں، وہ تھوڑی تھوڑی ہیں۔ مثال کے طور پہ الجزائر، الجزائر میں ورش پڑھا جاتا ہے، تو ورش کہتے ہیں۔ ورش میں انشاءاللہ کبھی دکھاؤں گا بھی یہ کیسے ہوتے ہیں، پوری آپ کے سامنے کچھ صورت کا کچھ حصہ، کیونکہ ان کا ٹیکسٹ ڈھونڈنا بہت مشکل ہے، ٹیکسٹ بڑے مشکل ہیں۔ یہ ورش تو بہت زیادہ مجھے ڈیفیکلٹ لگتا ہے، سو ورش ہے۔ اس کے بعد مختلف جگہوں، یعنی یہ بیسیکلی افریقہ کے جو مختلف ملک ہیں نا، وہاں پہ مختلف قراتیں موجود ہیں۔ اوورال دنیا میں حفص عن عاصم ہی موجود ہے، باقی بھی کہیں کہیں کوئی پڑھی جاتی ہے۔ تو باقی مدارس میں جو قرات کے مدارس ہیں وہاں یہ باقاعدہ پڑھائی جاتی ہیں، سکھائی جاتی ہیں، یہ بغیر سیکھے پڑھی نہیں جا سکتی۔ میں نے بھی لی تھی، میرے پاس ایک قالون ہے اور دوسری ورش کا قرآن مجید مجھے ایک الجیرین دوست نے جو ہے وہ ہدیہ کیا تھا، وہ موجود ہے۔ سو دیکھتے ہیں جی کون کون ہے۔ پہلے آدمی ہے جی نافع بن ابی نعیم، کہ وہی ہیں، ان کا نام ہے نافع بن عبد الرحمن المدنی، ابو رویم ان کی کنیت تھی۔ 167 ہجری میں یہ وفات ہوئی ہے ان کی، اور یہ مدینہ منورہ کے شیخ القراء تھے، یعنی قاریوں کے شیخ تھے۔ ان کا نام تھا نافع ان کا نام، ٹھیک ہے جی۔ اور انہوں نے تقریباً 70 تابعین سے قرات حاصل کی، 70 تابعین، بڑی تعداد ہے۔ سو
اور وہ تابعین نے جن سے قرات حاصل کی انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ابی بن کعب سے، ان 3 صحابہ سے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ان کے شاگردوں میں سے جنہوں نے لیا وہ ہے قالون اور ورش۔ پھر اب ان کی قرات جو ہے یہ نافع کی یعنی جو نافع سے آگے چلی، یعنی جہاں تک سند جاتی ہے تو وہ پھر قالون اور ورش کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ دوسرے آدمی تھے ابو عمرو، وہی جو ہے ابن العلا البصری ہیں، 145 ہجری میں فوت ہوئے، سید القراء کے نام سے مشہور رہے، بصرہ میں امام تھے اور لوگوں میں قرآن کا سب زیادہ علم رکھنے والے تھے اور عربی زبان کا علم رکھنے والے تھے۔ ان سے جو روایت کیا ہے وہ ہے سوسی اور دوری، یہ 2 آدمی ہیں جنہوں نے روایت کیا ہے ابو عمرو سے۔ تو یہ پھر سوسی تو میں نے کم سنی ہے، دوری البتہ سنا ہے کہ اس کے قرآن مجید جو ہے نا وہ پرنٹڈ ملتے ہیں، لیکن یہ بہت کام ہے، بڑے مشکل سے تلاش کرنے پڑتے ہیں۔ پھر ہے جی حمزہ بن حبیب الزیات الکوفی ابو عمارہ، یہ اکرمہ کے غلام تھے، 156 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، تابعین میں سے، تبع تابعین میں سے تھے، بہت زیادہ مشہور تھے اپنے تقوی کے حوالے سے اور علم وراثت اور حدیث سے بہت زیادہ مشہور تھے۔ پھر ان سے جو قرات لی ہیں وہ خلاد بن خالد اور خلف بن ہشام۔ میں انشاءاللہ آپ کو ایک چھوٹا سا کتابچہ شیئر کروں گا، پہلے میں اس کو بنا لوں، اردو میں ہوگا، تو اس میں پھر آپ پوری تفصیل پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ، وہ تقریباً 45-50 صفحوں کا ہے۔ اس کے بعد عبداللہ بن عامر ہیں جن کی قرات جو آگے چلی وہ ہیں جناب ابو عمران ان کو کہا جاتا تھا، تابعین میں سے تھے۔ قرات انہوں نے المغیرہ المخزومی سے لی، انہوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت لی، اور وہ بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈائریکٹ جو ہے وہ لی، اور وہ 118 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کے شاگردوں میں ہشام اور ابن ذکوان، جہاں سے پھر روایت چلی۔ ابن کثیر المکی، یہ جناب مکہ میں لوگوں کے امام تھے، قاریوں کے خاص طور پہ، اور اپنے وقار اور سکینت کے حساب سے پہچانے جاتے تھے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے روایت کیا ہے، اور پھر انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، ابی بن کعب سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ مکہ میں 120 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ ان سے جو روایت مشہور ہوئی ہیں جنہوں نے کی ہیں وہ قنبل اور البزی۔ اس کے بعد مزید عاصم بن ابی النجود الاسدی، ابو بکر کے نام سے مشہور رہے اور عاصم الاسدی کہا جاتا ہے۔ قاریوں میں بڑے زیادہ، یعنی بہت زیادہ مضبوط قرات رکھتے تھے، بہت خوبصورت آواز سے پڑھتے تھے، اور انہوں نے جن سے لیا وہ ہے جناب زر بن حبیش، اور وہ عبداللہ بن مسعود کے شاگرد ہیں ڈائریکٹ۔ اور یعنی یہ سب سے یہ مضبوط ترین جو کنیکشن آ رہا ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ بیچ میں لمبی چین نہیں ہے، انہوں نے زر سے، اور زر نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، باقیوں میں فاصلہ ہے، اور یہ سب سے یعنی قریب ترین ہے روایت کے حساب سے، تو اللہ عالم بالصواب، شاید اسی لیے ان کا جو ہے وہ زیادہ چل گیا۔ تو آگے کہتے ہیں جی 127 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ پھر ہے علی بن حمزہ الکسائی، ہوا ابو الحسن، اور یہ جناب لغت کے ماہر تھے۔ اس کے بعد ہے ابو جعفر المدنی، یزید بن کاکا، مدینہ منورہ میں قاریوں کے امام تھے، 130 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ قرات انہوں نے 63 ہجری میں شروع کی۔ چوتھے سے مراد یہ 9 ہے، یعقوب بن اسحاق ابو محمد، 117 ہجری میں ان کی پیدائش ہو رہی ہے۔ اہل بصرہ کے یہ امام تھے، اور مزید تفصیلات بس یہ ہے کہ 205 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ یہ سب سے زیادہ بعد کے ہیں، سب سے زیادہ آخری ہیں۔ باقی خلف بن ہشام، ہوا خلف بن ہشام بزار، یہ شاگرد ہیں اصل میں جو ہم نے پہلے ہی پڑھا تھا، پیچھے گزرے ہیں یہاں پہ، یہ حمزہ بن حبیب ان کے شاگرد۔ بہرحال یہ 10 قراء ہیں جن کے نام سے قراتیں مشہور ہیں۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں وہ ہے کہ ہوتا کیا ہے۔ دیکھیں جی سورہ ہے، یہ آیت ہم نے 4 پڑھی، جہاں جہاں پہ جو چینج ہوگا نا وہ میں آپ کو دکھا دوں گا کہ اصل میں چینج ہے کیا، ہوتا کیا ہے۔
سو وہو العزیز الحکیم حفصن عاصم میں، جبکہ یہ چار جو بزرگ ہیں انہوں نے اس کو وہوا پڑھا ہے، یعنی ہاں کو ساکن کیا ہے اور اس کو پڑھا ہے وہوا۔ دوسرا ہے غیر اللہ، ان کو تین بزرگوں نے غیر اللہ پڑھا ہے، غیری کو مجرور پڑھا ہے۔ غیری کو مجرور انہوں نے کیوں پڑھا ہے؟ کیونکہ انہوں نے دیکھیں یہ سب گرامر کے وہوا، تو یہ وہوا ہو گیا، دیکھیں دو تین وجوہات ہیں۔ ایک ہوتا ہے لہجہ، کہ جس ملک میں وہ عربی بولی جاتی ہے کس لہجے میں بولی جاتی ہے، ایک لہجہ ہوتا ہے۔ دوسرے ہوتے ہیں گرامر کے قواعد، چینجز موسٹلی لہجے اور گرامر کے قواعد کے بیسکس پہ ہوتی ہیں۔ سو یہ وہوا جو ہے یہ لہجے کا چینج ہے، اور غیر اللہ کیوں انہوں نے پڑھا؟ انہوں نے گرامر کے قواعد سے پڑھا کہ انہوں نے غیر اللہ کو خالق کی صفت پڑھا، جبکہ عاصم نے غیر اللہ کو صفت تو پڑھا ہے لیکن اس کے اصل حالت میں پڑھا ہے، جبکہ انہوں نے اس کی، گرامر میں یہاں ڈسکس کرنا نہیں چاہ رہا، انہوں نے اس کی ظاہری حالت پر پڑھا ہے جو کہ مجرور ہے، لیکن یہ اصل میں محلن مجرور ہے، یہ ہے مرفوع، مین زائدہ آ رہا ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو انہوں نے اس کو باقاعدہ فالو کروایا ہے کہ ٹھیک ہے چونکہ یہ مجرور ہے تو یہ مجرور رہے گا۔ لیکن باقیوں نے کہا نہیں، یہ چونکہ خالق محلن مجرور ہے اصل میں مرفوع ہے، اس لیے ہم اس کو غیر اللہ پڑھیں گے، یہ اس کی صفت ہے۔ تو یہ وجہ ہے۔ اب دیکھ لیں حرکات کی تبدیلی، حرکات میں ڈفرنس ہے۔ پھر کیا ہے؟ پھر تیسرے ایک اور آیت ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ۔ اب ان میں ان چار بزرگوں نے اس کو ترجع نہیں بلکہ نارمل پڑھا ہے، باقیوں نے مجہول پڑھا ہے، جبکہ ان چار نے کہا وَإِلَى اللَّهِ تَرْجِعُ الْأُمُورِ۔ اب ترجع یہ مضارع معروف ہے، اس صورت میں اس کا نائب الفاعل الامور ہو گیا، اور ترجع الامور میں مجہول ہے، جو باقی قاری حضرات نے اس کو مجہول پڑھا۔ تو یہ دیکھیں یہ فرق ہوتا ہے۔ تو یہ کیوں ہے انشاءاللہ یہ ہم اب آگے جب آئیں گے اگلے لیکچر میں تو ہم اتنی تفصیل میں نہیں جائیں گے، بس وہ میں آپ کو دکھا دیا کروں گا کہ یہ چینجز، چونکہ آج تعارف تھا تو اب ایسا نہیں نا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے یہ حمزہ کون ہے اور کسائی کون ہے اور ابو جعفر کون ہے، اور تو وہ اس لیے میں نے ہلکا سا ٹچ دیا ہے، بہرحال معذرت چاہتا ہوں تھوڑا سا ہم ٹاپک سے الگ ہوئے۔ جی تو آئیے سائمہ سعدیہ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی تو ذرا پڑھیں الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحہ۔ آپ مجھے بتائیں جی سر۔ الحمد کی خبر کیا ہے؟ سر الحمد کی جو ہے سر یہ للہ فاطر السماواتی تک یہاں تک آتی ہے، ملائکاتو اور رسولن جو ہے یہ اس کا آپ حال مجھے بن رہا ہے۔ صرف خبر بتائیں الحمد کی خبر کیا ہے؟ سر خبر ادھر تک آتی ہے، ملائکاتی تک۔ اچھا جی ٹھیک ہے۔ عتیقہ افضل الحمد کی خبر کیا ہے؟ جی سر للہ ہی اس کو خبر کہیں گے، آگے پھر ان کی صفات آ جائیں گی نا۔ یہ بات آپ بتائیں مس سائمہ کو۔ جی شبو سر وہ جملہ میں نے یہ صفات نوٹ ہی کر دیا تھا کیا کہا؟ سر، وہ میں نے للہ کی صفات کے ساتھ ہی اس کو نہیں پورا ہم کر دیا۔ اس کو وہ بعد میں دیکھیں، وہ اندر کی بات ہے نا، پھر ہم کریں گے، جی پہلے سر۔ بنیادی طور پر ہم کہیں گے الحمدللہ، یہ مبتدا اور خبر ہوگی، ٹھیک ہے؟ جی سر۔ جی سر۔ ٹھیک ہے۔ سو آپ مجھے یہ بتائیں کہ عتیقہ آپ مجھے بتائیں رسولن منصوب کیوں ہے؟ سر یہ مفعول ہے، اسم الفاعل جائل کا۔ ویری گڈ، یہ مفعول ہے اسم الفاعل جائل کا، ٹھیک ہے۔ سعدیہ آپ مجھے بتائیں الارضی مجرور کیوں ہے؟ سر یہ اس کی مضاف الیہ بن رہا ہے سر، فاتر کا۔ فاطر کا مضاف الیہ ہے۔ اور السماواتی منصوب کیوں ہے؟ سر یہ منصوب نہیں ہے، یہ مجرور ہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، کیوں مجرور ہے؟ سر یہ بھی مضاف الیہ بن رہا ہے فاتر کا۔ فاطر کون سے وزن پر ہے؟ سر یہ اسم الفاعل کے وزن پہ ہے۔ اسم الفاعل کے وزن پر ہے۔ مجرور کیوں ہے؟ سر یہ اللہ کی صفت بن رہا ہے پورا، فاطر لفظ الجلالہ، السماواتی بنانے والا، لفظ لفظ الجلالہ، الجلالہ، لفظ لفظ الجلالہ الجلالہ کی۔ کی صفت ہے۔ اور جی جائل سر۔ مجرور کیوں ہے؟ سر یہ بھی اسم الفاعل ہے، یہ بھی سر اس کا صفت ہے، سیکنڈ دو بنانے صفت والا۔ ہوگی، ٹھیک ہے۔ جی سر، دوسری والی۔ عتیقہ مجھے بتائیں اولی اجنحۃ یہ کیا ہے؟
हाँ सर, इसको सिफ्त बनाया मैंने अल मलाइकाती का। उली अजनिहातिन, गौर करें थोड़ा सा, किसकी सिफ्त बनेगा, मलाइका की क्या रसूलन की? सर आप बता दें, मुझे तो यही लग रहा था। रसूलन की सिफ्त बनेगा, ठीक है। ठीक है। देखिए बात होगी जाइलिल मलाइकती, बात खत्म होगी, ठीक है। अब उसका मफूल आ गया रसूलन, मफूल आ गया ना। जी सर। अब रसूलन तो अलग हो गया ना मलाइका से। अब रसूलन के बाद जो सिफ्त आएगी वो इतनी पीछे नहीं जाएगी, ठीक है। ठीक है। वो अपने पीछे फौरन बात, अगर पीछे कोई सिफ्त होती ना, हम कहते हैं ये सिफ्त नंबर 2 है, सही है ना। जी। या बीच में वाव कहीं होता, और ठीक है ना? वैसे भी ये नकीरा रसूलन, तो इसी हिसाब से भी इसको सिफ्त कह सकते हैं। हाँ जी, ये सिफ्त है उसकी, गुड माशाल्लाह। तो उली अजनिहातिन कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कबे इजाफी है ये। मुरक्कब इजाफी, वेरी गुड। सो उली अजनिहातिन का क्या मतलब होता है? परों वाले। परों वाले। अब मुझे बताइए, मसना व सुलासा व रुबा, ये कौन सी इराबी हालतें हैं, रफा नसब या जर? ये पहले जर देख लें हालत ये में है। बात किस, हाँ ये जर हालत में है। ये क्यों जर है? ये साइमा क्यों है जर? सर क्योंकि ये अजमी हाथी का आगे से मुजाफिल है, नहीं, ये उसकी सिफात है, सही है। उसकी सिफात है। हाँ जी जी, सर। यानी उली अजनिहातिन, परों वाले। आप उसकी सिफ्त बनकर आ रही है, अजनिहातिन। कैसे परों वाले? दो दो, सर 2 2 तीन 3 3 तीन, 4 4 चार चार। ओके साइमा, तर्जुमा कर दे रुबा तक। रुबात होते सर तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं जो बनाने वाला है तारीफें या आसमानों का और तारीफें? सर तारीफें, जो बनाने वाला है आसमानों का और जमीन का, और बनाने वाला है मलाइका का, मतलब फरिश्तों का, प्याम्बर बना के, प्याम्बर फरिश्तों का सर, परों वाले 2 2 3 3 और 4 4। हाँ जी, यानी पैगंबर कासिद, पैगाम ले जाने वाले, ठीक है। जी सर। 2 2 3 3 और 4 4 परों वाले, वेरी गुड परों वाले। माशा अल्लाह, गुड, एक्सीलेंट। ओके जी, आगे चलते हैं। आइए आसमा। जी आगे पढ़ें, माँ ये शाह तक। आपकी आवाज नहीं आ रही है, फहीमा आप आए। जी, यजीदु फिल खल्क़ि मा यशा, ये जुमला इस्तनाफिया है। और यजीदु जाल जा वाव दाल मादा है बाब दौद से। फिल जा खल्क़ि या मुताल्लिक़, दाल है या वाव दाल है? वाव दाल सर जी। मुझे तो या लगता है। अच्छा, मैंने चेक किया था, वैसे मैं दोबारा क्रॉस चेक कर लूंगी इसको। चेक किया था, अच्छा चेक करके आती जी हैं जी। मिस उस्मा क्या है, या दाल है वाव दाल है? चलें, दोनों में से जा वाव दाल या दाल, ठीक है ओके। जी, फिल खल्क़ि मुताल्लिक़ हो जाएगा, मा मौसूला है, यशा इसका सिला है। और इसका तर्जुमा हो जाएगा वो बढ़ाता है पैदाइश में जिसे चाहता है। यजीदु का फाइल क्या है? हुआ है जो लफ्जुल जलाला की तरफ राजी है। ठीक है। और मा यशाउ, मा इसमें मौसूल यहाँ क्या है, इराबी हालत? मफूल भी ही है, मफूल है ये सर जी। मंसूब है। यशाउ का मंसूब फाइल भी क्या है? इसका फाइल भी हुआ है, वो किधर जा रहा है? वो भी वो माँ की तरफ। क्यों? लफ्जुल जलाला की तरफ, वही चाहता लफ्जुल है जलाला, ना। जी 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 जी, अच्छा सही है, ठीक है सही। यजीदु फिल खल्क़ि मा यशा, आप तर्जुमा करें। वो बढ़ाता है पैदाइश में जिससे चाहता है। जिसे चाहता है, ये माँ का तर्जुमा जिसे कैसे कर रहे हैं हम? जो चाहता है। जो और जिसे में फर्क है, जी जी बिल्कुल। जमीन आसमान का फर्क है।
جی آپ نے تو عاقل اور غیر عاقل کو الگ کر دیا، جی ٹھیک ہے، صحیح۔ لیکن یعنی اس مطلب آپ اللہ تعالیٰ کی اس یزید جو یعنی وہ جو زیادہ کرنا ہے خلقت میں، اس کو آپ کیا کر رہی ہیں؟ باؤنڈ کر رہی ہیں جس کے ساتھ، صحیح 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 سمجھیے سر جی۔ اور عاقل غیر عاقل کو بیچ میں سے مائنس کر رہی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یزید خلقی یزید فی الخلق ما یشاء۔ اچھا یہاں کیا ہے؟ یعنی اب فی الخلق کیا ہے؟ پوری مخلوق، اس کی تخلیق، اس میں چیزیں بھی ہیں، انسان، جانور، پرند چرند سب ہیں، فرشتے وغیرہ۔ اب ما یشاء جو چاہتا ہے، پہلے اللہ تعالیٰ نے جو تذکرہ فرمایا اس کا پچھلے حصے کے ساتھ کیا کنیکشن ہے؟ پہلے سر جی جو ذکر ہوا ملائکہ کو ہوا ہے وہ عاقل ہیں کیونکہ، اور پھر ماں کے ساتھ جب آیا گرامر کے حساب سے نہیں، تفسیر کے حساب سے بتائیں نا کہ کیا یہ آیت کیوں آ رہی ہے یہاں پر، یزید فی الخلق ما یشاء؟ نہیں مجھے نہیں آئیڈیا سر جی، آپ ایکسپلین کر دیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پہلے تذکرہ فرمایا ہے فاطر ہے، بنانے والا، ٹھیک ہے؟ جی جی اس کا ترجمہ پھاڑنے کے میننگ میں بھی کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا پڑھتے ہیں نا صحیح۔ اذا السماء انفطرت، کیا پڑھتے ہیں؟ اذا السماء انفطرت، کیا مطلب ہوتا ہے فطرت کا؟ وہی پھاڑنا، پھٹ، انفطر، انفعال، پھٹ جانا۔ پھٹ جانا۔ خیر ہے آپ موجود ہیں نا ذہنی طور پہ؟ جی 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 جی۔ سو انفطار، انفعال لازم فعل ہے۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، تو اس کا مطلب پیچھے جو فعل ہے وہ فطر ہے، کہ کسی نے پھاڑا ہے اس کو تو وہ پھٹ گیا ہے۔ اب اذا السماء انشقت، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ بھی پھاڑنے کے میننگ میں، یہ پھٹنے بھی کے میننگ میں پھاڑنے کے آتی ہے۔ میننگ میں ہے۔ اب پھر دونوں میں فرق کیا ہے؟ جی بالکل نہیں، کچھ تو ظاہر ہے قرآن مجید میں کوئی بھی چیز ایسے ہی نہیں ہے، کوئی فرق لازمی۔ انفطار اور انشقاق، انفطار اندر سے پھٹنا ہوتا ہے، اچھا اور صحیح، انشقاق باہر سے پھٹنا ہوتا ہے۔ اچھا جی بعض صحیح دفعہ آپ صحیح۔ کسی چیز کو اندر سے کھینچ کے جو ہے وہ پھاڑ دیتے ہیں، بعض دفعہ آپ کسی چیز کو باہر سے کھینچ کے پھاڑتے ہیں۔ صحیح صحیح ٹھیک۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔ اور فاطرن اسی پیدا کرنے والا، پھاڑنے والے کی میننگ میں بھی لایا جاتا ہے، الحمدللہ فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا، جاعل الملائکۃ، فرشتوں کو بنانے والا، رسولن، قاصد کے طور پر، اولی اجنحۃ، پروں والے، کیسی پروں والے؟ مثنی و ثلاث و رباع، یہ ان کے یزید فی الخلق ما یشاء، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی جو تخلیق ہے اس میں وہ جو چاہتا ہے وہ بڑھا سکتا ہے، وہ چاہے 100 پر لگا دے، چاہے 1000 لگا دے، چاہے 600 لگا دے، چاہے 2 لگا دے، چاہے 4 لگا دے، اور ویسے انسان کو، یعنی اب یزیدو میں، یعنی اس میں علماء نے اس کی بہت ڈیٹیل کو بہت لمبا سوچے اس پہ بیٹھ کر کے کس طرح انسان یا چیزوں کو یا کائنات کو سجایا گیا ہے نا، وہ تمام یزید فی الخلق ما یشاء میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کی خوبصورتی میں اس کو بڑھاتا جائے، جو چیز مالک ہے یزید بڑھاتا ہے بھائی، وہ کوئی اس سے سوال نہیں کر سکتا۔ اگلی آیت پڑھیں، اگلا حصہ پڑھیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، جی، انا حرف مشبہ بالفعل ہے، اسم الجلالہ اسم انا ہے، اور علی کل شیء یہ متعلق ہو جائے گا، علی جار ہے، کلی مضاف، اور شیء مضاف الیہ، قدیر خبر انا ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، کیا اور ترجمہ ہوا؟ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کیا یہ آیت کے اس پوری آیت کا اینڈ اس پر کیوں کیا گیا ہے؟ کیونکہ یہ اس سے پہلے ہی کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے نا، کوئی جس طرح سے چاہتا ہے بڑھا سکتا ہے، تو وہ ہر چیز پہ یہ سب کرنے پہ قادر ہے وہ، ہاں جی، جس یعنی طرح اللہ تعالیٰ چاہے نے فرشتوں کو پروں والا بنایا ہے، اللہ نے اس جی کا تذکرہ کیا ہے نا، انسان کو سمجھنے میں مشکل ہوگی، پھر اللہ نے فرمایا یزید فی الخلق ما یشاء، پھر بات کو اینڈ کر دیا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر کام پر قادر ہے، ہر بات پر قادر ہے، وہ قدرت رکھتا ہے پوری طرح۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ، آگے چلتے ہیں، ماشاءاللہ، گڈ، اوکے جی۔ فوزیہ مبشر آئیے اور فرحین جاوید دونوں۔
جی فرہین جاوید، مجھے بتائیے یس سر. یہ ماں کون سا ہے؟ سر یہ ماں شرطیہ ہے کیونکہ آگے جو فعل ہے وہ مجزوم ہے. ویری گڈ، فعل مجزوم ہے اس لیے شرطیہ ہے. گڈ ماشاء اللہ. سو اس فعل کا ذرا باب مادہ بتا دیں. فا تا اور ہا اس کا مادہ ہے باب فا سے، فاتح یفتح. ویری گڈ. فوزیہ مبشر، اس کا فاعل کیا ہے؟ فوزیہ مبشر، آپ کی آواز ہی نہیں آ رہی. ثانیہ آپ آئے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. فاعل کیا ہے اس کا؟ اسم الجلال اللہ ہے. ٹھیک ہے جی، یہ یفتح اللہ جو اس کا فاعل بن گیا. اور للناسی کیا ہے فرہین اس کے لیے، یفتح کے لیے؟ سر یہ متعلق ہو جائے گا، جار Very good. مجرور. ثانیہ یہ رحمتن کیا بن رہا ہے جملے میں؟ سر یہاں پر یہ مفعول ہے، من زائدہ ہے. ویری گڈ، یہ زائدہ ہے اور یہ مفعول ہے. یہ من زائدہ کیوں آتا ہے؟ سر مزید نکرہ کو مزید نکرہ کرنے کے لیے. نکرہ کرنے کے لیے. ویری گڈ ماشاءاللہ. فرہین کیا ترجمہ ہوا؟ ما یفتح اللہ للناس من رحمتن. جو اللہ کھول دے لوگوں کے لیے کوئی رحمت. ہاں جی، کوئی بھی رحمت اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے کوئی بھی کھول دے. اوکے ثانیہ اگلا جملہ پڑھیں. فلا ممسک لہا. ٹھیک ہے، مجھے بتائیے یہ فا کیوں آ رہا ہے؟ فا یہاں پر عطف ہے سر، اور پھر اس کے بعد یعنی نو عطف. کس نے کہا عطف ہے؟ Yes, sir. جواب شرط ہے، پیچھے جملہ شرط جواب آ جی رہا ہے. جی 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 سر جی، جواب شرط ہے. ایسے تو نہ کریں. دیکھیے میں فا کا نارملی پوچھتا نہیں ہوں، اگر میں پوچھ رہا ہوں تو اس کا مطلب کچھ تو ڈفرنٹ بتانا ہے نا آپ نے. عطف پہ تو میں جی پوچھتا ہی سر. نہیں ہوں. پوچھا میں نے کبھی عطف جی پہ؟ سر. کبھی بھی نہیں پوچھا، کیونکہ اس کو سیپریٹ کرنا اتنا ضروری نہیں ہوتا. یہ والا پہچاننا ضروری ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ فا کیوں، جواب شرط ہے. جملہ بڑا سٹرونگ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو لا جی کیا سر. ہے یہاں پر؟ کون سا لا ہے؟ لا یہاں پر لائے نفی جنس ہے. ٹھیک ہے. ممسک کون سا ہے اس میں؟ ممسک یہ اسم الفاعل ہے. یہ اسم الفاعل ہے. سو یہ ممسک کا منصوب کیوں ہے؟ ممسک کا لائے نفی جنس کی وجہ سے منصوب ہے. ہاں کہاں جا رہا ہے؟ ہاں رحمت کی طرف جا رہا ہے. کیا ترجمہ ہوا؟ فلا ممسک لہا. تو اس کو روک نہیں سکتا. کون؟ یعنی تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا. تو اسے کوئی روکنے والا نہیں. جی فلا ممسک لہا. ٹھیک ہے، گڈ ماشاء اللہ. تو یفتح دیکھیں، آپ غور کریں تھوڑا سا. یہاں اللہ نے یہ رحمت بیسیکلی نعمت کا تذکرہ ہے. نعمت اللہ تعالیٰ اگر لوگوں کے لیے کھول دے تو اس سے کوئی روکنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے، لفظ آ رہا ہے یفتح. اب یہاں پر علماء نے کہا ہے، کہتے ہیں کہ یہ یفتح پر غور کرنے کی بات ہے کہ اس آیت میں یفتح کا کیا تعلق. ما ینعم بھی کہہ سکتا ہے، انعم ینعم، ما ینعم کہ جو وہ انعام کرتا ہے. پھر یفتح علماء نے کہا ہے کہ یہ بیسیکلی، اور پھر رحمت کا لفظ لایا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اس کو بہا دے. وہ رحمت اور نعمتیں بہنا شروع ہو جائیں. آ رہی ہیں زارو قطار، برسات ہو رہی ہے نعمت کی، بارش ہو رہی ہے انعام کی. یہ یفتح. ما یفتح اللہ للناس من رحمت ولا ممسک لہا. ہماری ڈپریشن کا علاج ہے اس آیت میں. لوگ موسٹلی ڈپریس کیوں ہوتے ہیں؟ وہ اس لیے ڈپریس ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ذہن میں کوئی خواہشات رکھتے ہیں. ان خواہشات کے حاصل نہ ہونا ان کو ڈپریشن کی طرف لے کر جاتا. وہ اس سے پریشان ہوتے ہیں، وہ جب اس کا حل نہیں پاتے ہیں. تو پچھلے دنوں میں شیخ کیا نام ہے، نام ہی بھول جاتا ہے مجھے تو ان کا، وہ الہدا ٹی وی پر آتے ہیں، انگلش میں، سفید داڑھی ہے ان کا میں کلپ سن رہا تھا. بڑا پیاری بات انہوں نے کی. کیا کہتے ہیں کہ مومن، مسلمان اور ڈپریشن اس کا تو آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یعنی کوئی مسلمان ہو کہ مجھے ڈپریشن انگزائٹی ہے، نہیں یار، مومن مسلمان کو انگزائٹی ڈپریشن نہیں ہوتا ہے. انگزائٹی ڈپریشن ان لوگوں کو ہوتا ہے جن کا کوئی ہوتا نہیں ہے.
وہ پریشان ہوتے ہیں, ڈپریس ہوتے ہیں, انگزائٹی میں چلے جاتے ہیں. جس کا اللہ ہو بھلا وہ بھی ڈپریس ہو سکتا ہے, وہ بھی ڈپریشن میں جاتا ہے. بائی چانس یہ آیت بھی میرے سامنے آ گئی. ہماری صحت, ہمارا مال, ہماری زندگی, ہماری خواہشات, ہماری ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها. جو رحمت اور انعام اللہ لوگوں پر کر دے اس کو کوئی روک نہیں سکتا. اچھا ممسک ہے کیونکہ ایک دم کوئی آگا آپ کہہ لے جی میں نے آپ کے, اگر آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کی برسات ہے, جی میں نے آپ کو سانس نہیں لینے دینا, میں نے آپ کا سارا مال برباد کر دینا, میں نے آپ کی اولاد مار دینی ہے, میں نے یہ تمام انعامات ہیں نا, میں آپ کو بیمار کر دوں گا. بھائی نہیں ہو سکتا. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها. کوئی نہیں روک سکتا اس کو جب تک اللہ نہ روکے. اسی کی طرف سے ہوتا ہے سب کچھ. یہی تو ہمارا سب سے بڑا پرابلم نا, مجھ سمیت ہم سب کا یہی سب سے بڑا ایشو ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اس لیول کا بھروسہ نہیں کر رہے ہیں جس کی ڈیمانڈ ہے اللہ تعالیٰ کی ہم سے. ہم نے اللہ پر جو توکل کرنا ہے وہ اس لیول کا کرنا ہے. یہ انگزائٹی چلی جائیں گی ساری. بیسیکلی یہ ڈپریشن اور یہ سب چیزیں, یہ انسان بعض لوگوں کو جو ہوتی ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے, خواہشات یا سوچ میں جو کچھ چل رہا ہے نا, مثال کے طور پہ کسی کی شادی نہیں ہو رہی تو وہ ڈپریشن کا شکار ہے. بھائی اللہ نے جب تو اپنی طرف سے کوشش کر, باقی اللہ نے تیرے نصیب میں جب لکھی اسی وقت ہونی ہے. انسان مال چاہتا ہے, نہیں آ رہا, پریشان ہو رہا, بھائی ٹینشن نہیں لو, رزق کی تقسیم اللہ کی ہے, اس پر بھروسہ رکھا جائے. اگر اسے تھوڑا دیا تو راضی رہے بندہ کہ بس الحمدللہ رب العالمین, اللہ کا احسان ہے, ورنہ تو وہ ہم سے سانس کی بھی قیمت وصول کر لے گا. کر لے, کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, مالک ہے, خالق ہے, ٹھیک ہے. تم سانس لیتے ہو, ذرا جائیں ہسپتال میں آکسیجن استعمال کریں, دیکھیں کیسے بل پھاڑتے ہیں. سو الحمدللہ, بس اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ خیر مانگتے رہیں, لیکن ہمیں اس پہ بھروسہ کرنا پورا. آئیے سائمہ نواز. سر جی سر. اچھا میں نے ان کو بھیجا تو وہ سائمہ نواز سے کیا نام تھا. چلیں آئیے مس عظما. مس عظما آپ کی آواز آج نہیں آ رہی ہے. کلثوم محسن. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. پڑھیں آگے. وما یمسک فلا مرسل له من بعده. جی تو اب مجھے بتائیے یہ یمسک مجزوم کیوں ہے؟ سر یہ کیا بات ہے کلثوم بیٹا, دھیان نہیں رہتا. سوری سر. چلیں کوئی بات نہیں. نسیم نواز. کی بھی آواز نہیں آ رہی ہے. ارم آئیے. جی سر. پڑھیں. وما يمسك فلا مرسل له من بعده. جی تو یمسک مجزوم کیوں ہے؟ سر یہ ماں نے اسے مجزوم کیا ہے, ماں شرطیہ ہے یہاں. ٹھیک ہے, اور جواب شرط کیا ہے؟ فلا مرسل له من بعده. یمسک کا فاعل کیا ہے؟ ہوا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے. ٹھیک ہے اوکے, یہ ہم کہہ تو رہے ہیں ماں شرطیہ, لیکن اصل میں ماں ہے کون سا یہ؟ سر موصولہ کہیں گے. ہاں جی, اس میں موصول ہے, اصل میں اس میں موصول ہے, لیکن یہ شرط کا کام کر رہا ہے. پچھلے والا بھی ایسے ہی تھا. یمسک, یمسک کون سے باب سے ہے؟ باب افعال سے ہے, امسک یمسکو. ٹھیک ہے, تو کیا ترجمہ ہوگا؟ وما یمسک. اور جو وہ روک دے. جواب شرط کیا ہے؟ فلا مرسل له من بعده. مرسل کون سا اس میں؟ یہ اسم الفاعل ہے سر. کون سے باب سے ہے؟ یہ بھی باب افعال سے ہے. ٹھیک ہے, سو مرسلہ منصوب کیوں ہے؟ لائن اپی جنس کی وجہ سے سر. فلا مرسل لہو, یہ لہو میں ہو ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ سر یہ ماں کی طرف جائے گی. ویری گڈ.
اور من بعدہ میں ہا ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ سر مجھے تھوڑی سی کنفیوژن ہے، مرسلہ کی طرف جائے گی، تھوڑی سی مجھے میں یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی سر۔ نہیں یہ بیسیکلی اچھا ترجمہ کرے سمجھ آئے گا، آپ ترجمہ کرے۔ اور جو وہ روک دے تو کوئی بھیجنے والا نہیں اس کو اس کے بعد، کوئی بھیجنے والا نہیں اس کو اس کے لیے، اس کے وہ ہے لیے، نا جی اس کے لیے سر، اس کے لیے اس کے بعد۔ اب اس یہ کے دیکھیں بعد، اس کے بعد یہ کس چیز کے بعد کی بات ہو رہی ہے؟ امساک، تھام لینا۔ امساک کی، جی اچھا امساک جی کس کو کہتے ہیں؟ سر۔ آپ نے کبھی سحری میں نہیں سنا وقت امساک؟ جی سنا ہے کبھی؟ یہ ایسی جی زبردستی کر رہی ہیں۔ سر نہیں مجھے واضح نہیں ہے۔ کس نے سنا ہے وقت امساک سحری کے لیے؟ سحری کے لیے ایک وقت امساک ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اذان فجر سے، یعنی وہ کیا ہوتا ہے، وہ بیسیکلی پروٹیکشن ٹائم ہے، جی سر، سیف لمٹ ہے، سیف لمٹ۔ امساک کا مطلب ہوتا ہے تھام لینا، روک لینا۔ وقت امساک کا مطلب ہے کہ اب کھانے سے ہاتھ کو روک لیں، بس اب نہیں کھانا۔ اس لیے میں یہ ایگزامپل لے کر آ رہا ہوں تاکہ اس کو آپ سمجھیں کہ یہ اس کا اللہ کی قسم اس آیت کا بڑا مضبوط مطلب ہے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ وہ امساک لفظ ہمیں سمجھ آ جائے کہ امساک ہوتا کیا ہے۔ وقت امساک ہوتا ہے، وقت امساک یہ ہوتا ہے کہ سحری کا اذان کا وقت ہے، مثال کے طور پہ 4 بجے، مسجد میں 4 بجے اذان ہوتی ہے۔ تو کیا کرتے ہیں یہاں پر عرب میں خاص طور پہ، انہوں نے اپنے کیلنڈرز میں ایک وقت امساک رکھا ہوتا ہے جو 2-3 منٹ اس اذان سے پہلے ہوتا ہے، ٹھیک ہے مسرم؟ جی چونکہ وہ اس کو کیا ایک سیف لمٹ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ لوگ، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی مسجد میں کوئی مؤذن اذان دینا دیر کر دے، ٹھیک ہے، اور ہم مؤذن کی اذان کا انتظار کر رہے ہوں، تو وہ وقت امساک 2-3 منٹ پہلے کر لیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے بس روک لو کھانے سے خود کو۔ تو اب دیکھ لیں اللہ کیا فرما رہے ہیں، وما یمسک، اور جو چیز وہ روک لے، یعنی اس نے روک لیا کہ جی نہیں دینی اولاد آپ کو، وہ روک لے آپ کو مال نہیں دینا، وہ روک لے آپ کو صحت نہیں دینی، فلا مرسل لہ، لائے نفی جنس، کوئی پھر واپس یہ چیز دینے والا نہیں ہے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی۔ یہ آیت بہت سٹرونگ ہے، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، تسلی رکھو، وما یمسک فلا مرسل لہ من بعد، کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ IMF کے پاس چلے جائیں، عمران خان صاحب روس کے پاؤں چاٹ لیں، اور یہ موجودہ حکومتیں جو مرضی کر لیں، جو اللہ روک لے وہ کوئی دے نہیں سکتا۔ حل صرف رجوع ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رجوع عطا فرمائے، اپنی طرف واپس لوٹنے کی، پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اصل میں ہم اللہ سے نہیں جڑتے، ہم ادھر ادھر بھاگتے ہیں، پھر ہم مار بھی کھاتے ہیں۔ یہ اب دیکھ لیں پاکستان کے حالات، جتنا IMF کے پاس مرضی چلے جائیں آپ، وہ آپ کو بھیک دیتا رہے گا، جدھر جانا ہے اصل وہاں نہیں جا رہے۔ سو جب تک ہم اپنا رجوع اللہ کی طرف نہیں کریں گے تب تک کچھ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم مزید پھنستے چلے جائیں گے، مزید پھنستے چلے جائیں گے۔ وَهُوَ العزیز الحکیم۔ جی مس بتائیے کیا ہے یہ؟ واو عطف ہے، ہوا مبتدا ہے، العزیز یہ خبر نمبر 1 ہے، الحکیم خبر نمبر 2 ہے، کیا ترجمہ ہوا؟ اور وہی بہت زبردست اور نہایت حکمت والا ہے۔ ان کا پچھلی آیت کے ساتھ کیا لنک ہے؟ سر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی وہ بتا کے کہ صرف وہی ہے، اگر وہ اجازت دے گا جس کو عزیز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ زبردست، زبردست اردو ہے کہ جی بڑا زبردست، کیا مطلب ہے؟ وہی زبردست ہے؟ نہیں سر، اس کا مطلب ہے غلبہ پانے والا، غالب ہے،
زبردست غالب ہے، ہر چیز کو مغلوب کیا ہوا اس نے، اس طرح سے اس کا ہے وَهُوَ العزیز، غلبہ پانے والا ہے، غالب ہے۔ اب غالب ہے تو یہ سب قابو ہے نا اس کے، جی جی سر، اور الحکیم ہے، حکمت والا، کہ کس کے لیے جی سر، روکنا ہے، کس کے لیے کھول دینا اس ہے، کے لیے جی سر، اس کے حکمت پر ہے۔ تو اسی لیے یہ آیت ڈپریشن کا علاج ہے، کہ بندہ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ حکیم ہے، حکمت والا ہے، اگر اس نے روک لیا ہے تو اس کی حکمت وہی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے کیوں روکا ہے اس ہم نے، نہیں نتائج بعد میں نکلیں گے، عقل جی والے سر، پھر نتائج بھی نکال لیتے ہیں کہ اچھا یہ ہو جاتا ہے۔ چلیں الحمدللہ، بہرحال اس آیت پر تھوڑا سا میں نے سٹریس اس لیے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو صحیح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آمین۔ پھر آ گئی، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ تذکرہ فرما دیا کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعد، اس کے بعد ہی ایک اور بات آ رہی ہے۔ اوکے آگے چلتے ہیں، گڈ ماشاءاللہ جی، عائشہ صدیقہ آئیے۔ جی عائشہ بولیں۔ کیا ہے آج آپ لوگوں کے انٹرنیٹ کو؟ عظما آپ آئیے۔ نہیں آ رہی آواز۔ ادیبہ آئیے، جی سر۔ پڑھیں۔ یا ایہا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم۔ اوکے، مجھے یہ بتائیے اذکروا کون سا فعل ہے؟ سر یہ فعل امر ہے، امر ہے، مادہ کیا ہے؟ ذال کاف را باب نون سے۔ اوکے، باب نون سے، تو کیا ترجمہ ہوا اذکروا؟ فاعل کیا ہے؟ اس کا فاعل انتم ہے۔ کیا ترجمہ اے ہوا لوگو، اذکروا؟ اے لوگو اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تم نعمت پر ہے۔ اللہ منصوب کیوں ہے؟ سر یہ مفعول بن رہا ہے اذکروا کا، ٹھیک ہے، اور علیکم کیا ہے؟ یہ متعلق فعل۔ کیا ترجمہ ہو گیا پوری بات کا؟ اے لوگو اللہ کی نعمت کو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے، اللہ کی نعمت اس کو یاد کرو۔ سر ایسے کر سکتے؟ ہاں جی، اے لوگو یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے، ٹھیک ہے، یعنی خود پر آئی ہوئی نعمتوں کو کیا کرنا ہے؟ یاد رکھ، یاد کرنا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ اس آیت کے پیچھے کیا تذکرہ ہے، پیچھے کے ساتھ کیا لنک ہے؟ تو یعنی پیچھے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ بھیجنے والا، کچھ بھی بھیجنے والا، روکنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، تو اگر کوئی میری رحمت میں سے کچھ بھی ہے تمہارے پاس تو اس کو یاد رکھو۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ کی یاد رکھنے کا نعمتوں کو مطلب یاد رکھو تاکہ بندہ اس کا شکر ادا کرتا رہے اور اپنے خالق کو بھی پہچانتا رہے۔ لیکن یہ خطاب ہے الناس سے، کس سے ہے؟ سارے لوگ، سب لوگوں سے ہے۔ تو کیا مقصد ہے سب لوگوں کو کہنے کا؟ یعنی سر نعمت تو ہر انسان کو اللہ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، صرف تو مسلمان لوگوں کو یہ پکار لگانے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ لوگ اپنے خالق کو پہچان لیں۔ ہاں جی، تاکہ لوگ اپنے خالق کو پہچانیں، اس لیے یا ایھا الناس هل من خالق غیر اللہ، تو بتائیں حل کیا ہے؟ سر یہ حرف استفہام ہے، من ٹھیک ہے، یہاں پہ زائدہ، اور خالقن جو ہے یہ خبر مقدم ہو جائے گا، مبتدا ہے، خالق المبتدا ہے، غیر اللہ یہ اس کی صفت ہے، ٹھیک ہے، خبر محذوف ہے۔ ان من خالق غیر اللہ کیا ترجمہ ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی خالق ہے؟ ہاں جی، یرزقکم من السماء والارض۔ اچھا یہ کیا ہے؟ یہ جملہ حال ہے، اس کی ایک وجہ ہے۔ بعض علماء کا، لغت کے علماء کا کہنا ہے کہ جب حل آ جاتا ہے اور حل میں من زائدہ بھی ہو تو اس میں اگر جملہ فعلیہ آئے تو پھر وہ خبر نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ خبر پراپر مرفوع بھی موجود نہیں، نکرہ ہے، چونکہ یہ اصل میں مبتدا نکرہ کیوں آ رہا ہے، سوری خبر کیا مبتدا نکرہ کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ استفہام ہے نا،
जी सर जी। इस्तफामिया बात की जा रही है ना, तो इस्तफामिया में मारफा कैसे होगा ना, मारफा हो तो फिर तो लोग पहचानते हैं, सवाल ही क्रिएट किया जा रहा है ना, हल मिन खालिकिन। जी अगर मैं कहूं ठीक है हल सर। रजुलुन मौजूद, तो क्या तर्जमा है, क्या कोई आदमी है? कोई आदमी अब मौजूद। रजुलुन नकीरा मुब्तदा बन रहा है, क्यों नकीरा मुब्तदा बन रहा है कि पीछे इस्तफाम खड़ा हुआ है, ठीक है ना। जी जी सर। अब अगर मैं कहता हूँ हलिल रजुलु मौजूदुन, तो इसका मतलब मैं जिससे पूछ रहा हूं वो भी जानता है कि मैं किसके बारे में पूछ रहा हूं। अंडरस्टूड? ठीक है सर। पॉइंट ठीक है समझिए सर। आप। जी सर जी सर। मैं आता हूं हम जैद को कहता हूं हलिल रजुलु मौजूदुन, ठीक है, क्या आदमी मौजूद है, तो जैद को पता है कि मैं किसके बारे में पूछ रहा हूं, क्योंकि एक आदमी अंदर दाखिल हुआ, उसको पता है ये उसी के बारे में पूछ रहा होगा, तो वो कहेगा नाम। और अगर मैं कहता हूं हल रजुलुन मौजूदुन, तो उसका क्या मतलब है, कोई आदमी क्या कोई मौजूद है। आदमी है, ठीक। ठीक है। मैं कोई जी सर। स्पेसिफिक नहीं है मेरे जहन में, जस्ट मैंने पूछा है क्या कोई है, और अगर मैं मिन लगा दूं तो मैंने मजीद नकरा कर दिया। हल मिन रजुलिन मौजूदुन, क्या लोगों में से कोई है, क्या कोई मर्दों में से कोई मर्द, कोई भी मर्द मौजूद है, मैंने मजीद नकरा कर दिया, स्ट्रेस डाल दिया। सही है। जी सर। ये वही बात, हल मिन खालिकिन गैरुल्लाही, क्या कोई भी खालिक है अल्लाह के सिवा? नहीं, कोई है खालिकों में, कोई खालिक है नहीं है। यर्ज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्द, अब ये खालिक का हाल है कि वो खालिक कैसा, यर्ज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्द। अब बताइए यर्ज़ुकु का फाइल क्या है, मफूल क्या है वगैरह। सर यर्ज़ुकु का फाइल हुआ है लफ्ज़ जलाला की तरफ, कुम जो है वो मफूल है, और मिनस समाई वल अर्द ये मुतल्लिक़ फेल हो जाएगा। क्या तर्जुमा हो गया, हल मिन खालिकिन गैरुल्लाही यर्ज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्द। क्या अल्लाह के सिवा कोई भी खालिक है जो आसमानों और जमीन, सॉरी सर, जो आसमान और जमीन से तुम सबको रिस्क देता है। वेरी गुड। ये पिछली वही बात, मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नास मिन रहमतिन, वहां से लेकर यहां तक फिर एंड पे कहा गया ओ भाई है कोई, तुम इधर उधर दौड़ रहे हो, परेशान हो रहे हो, डिप्रेशन का शिकार हो, उससे मदद मांग रहे हो, उससे मदद मांग रहे हो, लेकिन असल में है कौन, खालिक तो अल्लाह है, रिज्क तो उसने देना है। यर्ज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्दी, आसमानों से भी रिज्क आता है, जमीन से भी उगता है, आसमानों से फैसले भी नाजिल होते हैं, पानी भी आता है, बारिश भी होती है, अल्लाह ताला अपने फैसले भी नाजिल फरमाता है, जमीन से अल्लाह ताला बहुत सारी हमें नेमतें देता है। तो कौन है जमीन व आसमान से रिस्क देने वाला सिवाय अल्लाह? कोई भी नहीं। इसीलिए इंसान को उसी तरफ तवज्जो करनी है। फिर आगे क्या फरमाया अल्लाह ने, पढ़े अदीबा? ला इलाहा इल्ला हु। जी एक्सप्लेन कर दें जल्दी से। ला नफी जिन्स है, इलाहा इसमु ला हो जाएगा, और हुआ सर यहाँ पे बदल हो जाएगा इलाह का। होना तो बदल ही चाहिए, ठीक है सर। इल्ला ताकीद के लिए आया। ठीक है सर। क्या तर्जुमा कोई हुआ? माबूद है ही नहीं उसके सिवा। हाँ जी, कोई भी माबूद नहीं है उसके सिवा। आगे क्या है? फअन्ना तुफकून, फा हर्फ वत्स, अन्ना जो है इसमें इस्तिफाम है और ये मफूल मुकद्दम बन रहा है, और तुफकून ये मुदारी मजहूल है, हमजा फा काफ बाब दुआ से। तो फिर तुम सब कहाँ बहके जाते हो? ना इसका ये मजहूल है कि नॉर्मल है? सर ये मजहूल है। मजहूल है, तो ये बह के जाते हो क्यों कह रही हैं आप? फिर तुम कहाँ बहकाए जाते हो? हाँ जी, फिर तुम कहाँ बहकाए जा रहे हो? फिर तुम कहाँ बहकाए जाते हो? ठीक है सर। देखें, अगर खुद को बह गए, हम खुद बहक रहे हैं। हाँ जी जी सर। बेशक फाइनली हम खुद ही बहकते हैं, लेकिन कोई तो हमें आके कहता है ना जी, कोई सबब बनता है। वो जो कोई कहता है वो एक आयत के बाद आ रहा है। जी सर। इसलिए इस लफ्ज को जहन में रखना है, फअन्ना तुफकून, कहाँ को बहकाए जा रहे हो? तो वो इसलिए कह दिया कि इसको जहन में रखना ताकि आयत नंबर 5 से वो बात हमें समझ आए कि वो असल में बहकाने
کا معاملہ ہے کیا. گڈ, ماشاءاللہ, ایکسیلنٹ. رافع آئیے. نہیں آ رہی آواز, پتہ نہیں کیا پاکستان کے انٹرنیٹ کو. شہناز آئیے. جی سر. جی پڑھیں. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ. یہ یکذبو کون سا فعل ہے؟ یہ مضارع مجزوم ہے سر. مضارع مجزوم ہے. گڈ, مضارع مجزوم ہے. مجزوم کیوں ہوا ہے؟ ان شرطیہ کی وجہ سے مجزوم ہے. کاف کیا ہے؟ کاف مفعول ہے. یکذبو کا فاعل کیا ہے؟ یکذب کا فاعل ہم ہے سر. ہم ہے. تو کیا ترجمہ ہوا ان یکذبو کا؟ اگر وہ تم کو جھٹلاتے ہو. اگر وہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں. سو اور آپ کو جھٹلا باب تفعیل سے ہے. ٹھیک ہے. جواب شرط. فقد کذبت رسل من قبلک. ٹھیک ہے. جواب شرط کے لیے ہے. قد حرف تحقیق ہے. کذبت ماضی مجہول. رسول نائب الفاعل. ماضی مجہول نائب الفاعل رسول. اوکے. من قبلک جار مجرور متعلق فعل. کیا ترجمہ ہو فقط کذبت رسل من قبلک؟ تو آپ سے پہلے کئی رسول جھٹلائے گئے ہیں. ٹھیک ہے. آگے کیا ہے؟ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ. ٹھیک ہے. ترجع کون سا فعل ہے؟ ماضی یا مضارع؟ یہ مضارع مجہول ہے سر. نائب الفاعل کیا ہے؟ امور ہے. ترجع کون سا ہے؟ مذکر یا مؤنث؟ یہ مؤنث ہے. مؤنث ہے. اللہ مقدم کیا گیا تاکید کے لیے. کیا ترجمہ ہوا؟ اللہ ترجع الامور. اور سارے کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. ہاں جی. یعنی انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. اس کو جب بھی کوئی تکلیف آئے تو اس کو کرنا کیا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. کیونکہ اصل ہر کام کی, ہر مسئلے کی جو منبع ہے وہ کدھر سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا. آزمائش, امتحان, بیماری, مشکلات, پریشانیاں اللہ کی طرف سے ہیں. تو اس لیے سارے جب کام اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تو ہمیں رابطہ بھی کس سے کرنا ہے؟ اسی سے کرنا ہے. اللہ. اب یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر آپ کو جھٹلا رہے ہیں فقط کذبت رسل من قبلک, آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ. اور تمام معاملات اللہ کی طرف ہی لوٹائے جاتے ہیں. یعنی پریشانی کی ضرورت نہیں, یہ تسلی دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اب پیچھے ہم نے یہ آیت پڑھی تھی کہ فلا ممسک لہا. یہاں پر میں نے آپ کو شاید نماز نبوی میں بھی پڑھایا تھا کہ ایک دعا ہے, اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یہ دعا ہمیں ہر نماز کے بعد مانگنی چاہیے, نماز میں بھی مانگ سکتے ہیں. ایک صحابی ان کو آپ نے یہ وصیت بھی کی تھی یہ دعا پڑھنے کی ہر نماز کے بعد. اللہم لا مانع, یعنی اے اللہ کوئی روکنے والا نہیں, لما آتیت کہ جو تو عطا کر دے, ولا معطی کوئی عطا کرنے والا نہیں, لما منعت جو تو روکے, ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اور یعنی کسی کی دولت, کسی کی شان اور کوئی بڑا رتبے والا ہو تو وہ اس کا نفع نہیں دے سکتی, وہ اس کو اللہ کی گرفت سے نہیں بچا سکتی. تو اس دعا کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع سے کھڑا ہونے کے بعد بھی مانگا کرتے تھے. وہ کیا ہے, صحیح مسلم کی روایت میں کہ سمی اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد کرتے تھے. ایک آدمی ابھی اسلام آباد گیا, عربی تھا, سعودی عرب سے یا شاید کویت سے, نماز پڑھی مسجد میں, یہ شاید لاہور میں تھا. تو اپنی وہ ویڈیو میں کہہ رہا ہے کہ ادھر تو یہ رکوع کے بعد کھڑے ہونے کے بعد پڑھتے ہی کچھ نہیں ہے, سیدھا ڈائریکٹ سجدے میں. ہمارے پاکستانیوں کی نماز تقریباً ایسی ہے. میں بھی جب جاتا ہوں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ رکوع, مندہ بھی رکوع کہ میں کہتا ہوں ربنا لک الحمد بھی آرام سے نہیں کہنے دیتے, سیدھا سجدے میں ڈائریکٹ علی طول بغیر بریکوں کے. یہ کیسے پڑھتے ہیں بھائی؟ یعنی ان کو اتنا بھی یاد نہیں اماموں کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ربنا لک الحمد کے ساتھ ایک اور ایسا ذکر ہے, کم از کم وہی منیمم فکس کر لے بندہ,
حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، کم از کم یہ تو ایڈ کر لے. اتنا بھی نہیں وہ ٹائم دیتے. سجدے میں بھی یہی کرتے ہیں. سجدے میں، اور آپ سب کی بھی تقریباً اگر پاکستان کی پیدائش ہے تو یہی عادت ہوگی. سجدے میں گئے، سجدے سے اٹھے، دو سجدوں کے بیچ میں جلسہ استراحت ہے، اس میں جناب اتنی دیر نہیں کرتے کہ بھائی ایک دعا پڑھ لیں جو آپ نے بتائی ہے، یا کم از کم رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی 3 بار کہہ دیں ڈائریکٹ سجدے میں. اب اصول کیا ہے؟ اصول نماز کا یہ ہے، آپ رکوع سے کھڑے ہوئے ہیں، اب آپ کی ہڈیوں کو ایک دفعہ پرسکون ہونا ہے. اتنی دیر کھڑا ہونا ضروری ہے کہ ہڈیوں کے جو جوڑ ہے ان میں موومنٹ رک جائے. وہ ابھی تو وہ سیدھے نہیں ہوئے ہوتے، وہ پہلے ہی جناب سجدے میں بھی یہی کام کرتے ہیں کہ سجدے سے اٹھیں گے اور دوسرے سجدے میں فوراً چلے. اس کو نماز میں چوری کہتے ہیں، اور یہ بدترین چوری ہے. اب وہ سجدے سے اٹھیں گے جلسہ استراحت میں، بھائی پہلے ہڈیوں کے جوڑ کو ذرا پرسکون تو ہو جانے دو. اور ان سب کا بہترین علاج یہ اذکار ہیں نماز کے. اگر یہ ہم اذکار ان کو فکس کر لیں تو انشاءاللہ ہمارے رکوع سجدے وغیرہ اچھے ہو جائیں گے. تو یہ اس آیت کی تفسیر میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اس دعا کا تذکرہ کیا. اب آئیے ذرا چند باتیں ہم دیکھ لیتے ہیں. آئیے جی سائمہ. جی سر. جی کیا لکھا ہوا پڑھیں؟ سر الفوائد العلمیہ آیت پڑھیں. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. ٹھیک ہے، دیکھیں اب یہاں پہ آ رہا ہے ان یکذبوک، فعل مضارع، رائٹ؟ جی سر. لیکن قرآن مجید میں اسی طرح سے ٹوٹل یہ 6 بار استعمال ہوا ہے. جی ٹھیک ہے، 6 میں سے 3 بار یہ ماضی آیا ہے اور 3 بار مضارع آیا ہے. بات ایک ہی جیسی ہے. سوچنے کی بات ہے نا کہ ایسا کیوں. جی سر. اب تھوڑا سا ہم غور کریں تو پہلی آیت ہے فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ. ٹھیک ہے. جی سر. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے. ٹھیک ہے. جی سر. ایک اور پوائنٹ نوٹ کرنے کا ہے، ادھر ہے کذبا، رائٹ؟ جی سر. نائب الفاعل ہے رسولن، ایگزیکٹلی. جی سر. ادھر کیا ہے؟ کذبت. کذبت نائب الفاعل ہے رسولن. یہ کیا جی چکر ہے؟ ایک بار ہم جیسے پڑھ لیتے ہیں نا، ہم تو جب عربی پڑھا رہے ہوتے ہیں نا گرامر کے بیسک میں، وہاں تو ہم اتنی بات کر دیتے ہیں نا کہ جی بس جو اس کا جملہ فعلیہ میں جمع مکسر آ جائے عاقل کا تو اس کے ساتھ واحد مؤنث آ جاتا ہے، ایسے کہتے ہیں نا. جی سر. ایسا نہیں ہے، یہ سٹوری ایسے نہیں ہے، اتنی سادی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ میں ابھی آپ کو نیکسٹ سلائیڈ میں دکھاتا ہوں کہ یہ اصل میں یہ کیا مسئلہ ہے. فی الحال ہمارا فوکس یکذب کا ہے، لیکن وہ چونکہ آیت سامنے آ گئی تو میں نے ہائی لائٹ کر دیا کہ آپ دیکھیں دونوں میں، ایک میں مذکر ہے ایک میں مؤنث ہے، جبکہ دونوں طرف رسول ہے، دونوں طرف ایک ہی صیغہ موجود ہے. چلے ہم یکذب پہ رہتے ہیں. قرآن مجید میں 6 مقامات پہ یہ آیت اس طرح سے، جس جگہ پر یہ ہے کذبو کا، ان کذبو کا، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے رزلٹ سنایا جا رہا ہے. کیا سنایا جا رہا ہے؟ رزلٹ سنایا جا رہا ہے. یعنی ان کذبو کا، اگر یہ آپ کو جھٹلا دیں تو پریشان نہیں ہونا. فقط کذب رسل من قبلک جاؤ بالبینات والزبر والکتاب المنیر. دوسری میں دیکھیں فَإِن كَذَّبُوكَ، اگر یہ آپ کو جھٹلا دے فَقُلْ، آپ کہہ دیجئے رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسَهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ. نتیجہ سنایا جا رہا ہے. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو کوئی عذاب دے تو پھر اس کو کوئی روک نہیں سکتا. پھر وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اگر یہ آپ کو جھٹلا دے تو انہیں کہیں کہ میرا عمل میرے ساتھ، تمہارا عمل تمہارے ساتھ. أَنْتُمْ بَرِئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ، تم بری ہو جو اس سے جو میں کر رہا ہوں. وَأَنَا بَرِئٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ، اور تم بری ہو یعنی میں بری ہوں جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے، مجھ سے کوئی سوال نہیں ہوگا. یعنی یہ دیکھیں نتیجہ سنایا جا رہا ہے. صحیح ہے نا؟ جی سر. اب یہ کہا جائے نا لکم لی عملی ولکم عملکم، اس کا مطلب کیا ہوا ہے
کہ دعوت کا کام حد کو پہنچ گیا ہے. جی سر. ٹھیک ہے, یعنی دعوت جو تبلیغ کا کام تھا وہ لمٹ کو آ گیا کہ بس ٹھیک ہے اب آپ فائنلی یہ کہہ دیں ان کو کہ ٹھیک ہے لگے رہو. ایسے نہیں, اب ہم نہیں کہتے, بحث کر رہے ہیں تو کیا کرتے ہیں جب اینڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے یار جو تمہاری مرضی. جی سر. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, بس ہم یہاں ٹاپک کلوز کر رہے ہیں. جبکہ جہاں مضارع آ رہا ہے تو یہاں پر یہ دعوت کے درمیان کا معاملہ ہے, یعنی ابھی دعوت جاری ہے. جی سر. اور آپ کو جھٹلایا جا رہا ہے اور آپ پریشان ہو رہے ہیں, تو اس دعوت کے جاری میں آپ کو تسلی دی جا رہی ہے. جی سر. سمجھیے بات؟ جی سر. یعنی دعوت جاری ہے, آپ دعوت دے رہے ہیں اور آپ کو جھٹلایا جا رہا ہے. یہ اسی لیے فعل مضارع آ رہا ہے جو استمرار کے لیے ہوتا ہے. یعنی ان یکذبو کا, اگر وہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں, جی سر. ٹھیک ہے, اور وہاں نتیجہ ان کذبو کا, اگر وہ آپ کو جھٹلا دیں جی سر. تو آپ نے پریشان نہیں ہونا. دوسرا وَإِن يُكَذِّبُوكَ کا, اگر آپ وہ جھٹلا رہے ہیں تو آپ تسلی رکھیں. اچھا اب آپ کیا ہے, ان آیات کو اگر آپ جا کر قرآن مجید کی انہی صورتوں میں کھولیں تو آپ کو وہاں سینیریو نظر آئے گا کہ بات چیت کیا چل رہی ہے. آپ کو آل عمران کی ان صورتوں کے آگے پیچھے پتہ چلے گا, اچھا یہاں تو سیدھی جہنم کی بات ہو رہی تھی اور پورا ڈسکشن ہو رہی تھی. سورہ انعام میں بھی یہودیوں کی فائنل نتیجے کی بات ہو رہی تھی. سورہ یونس میں بھی یہ ہو رہا تھا. اب سورہ حج کی آیات کھولیں تو آپ کو اچھا یہ دعوت دی جا رہی تھی, پچھلی قوموں کے قصے سنائے جا رہے تھے. سورہ فاطر میں ابھی ہم نے کیا, پیچھے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا, پھر کہا یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم. یعنی دعوت کا اسلوب جاری ہے, یہاں پر تبلیغ ہو رہی ہے, اس لیے یکذبوا کا آ رہا ہے فعل مضارع. تو یہ تو علماء اللہ عالم بالصواب, دیکھیں یہ انسان کے اندازے ہیں جو بزرگ ہیں, قطعی علم اللہ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اگر کمی بیشی ہو, کہ ہم اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. جی تو اب آگے ذرا کذبت والا مسئلہ ہم حل کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے, اسپیشلی بیچ 6 کے لیے. اعراب والا کو میں پہلے بتا چکا ہوں آپ لوگوں کے لیے. اسے یاد رہے جمع مکسر کیا ہے سائمہ؟ جمع مکسر سے, جمع مکسر کے ساتھ, یہ جملہ فعلیہ کی بات کر رہا ہوں میں, اگر فعل واحد مؤنث آ جائے, کیا آ جائے؟ فعل واحد مؤنث آ جائے. کس کے ساتھ؟ جملہ فعلیہ کے ساتھ. جملہ فعلیہ میں کس کے ساتھ آئے سر؟ واحد مؤنث آ جائے جملہ فعلیہ کے ساتھ. جمع مکسر کے ساتھ بی بی. جمع مکسر کے ساتھ. ٹھیک ہے, جمع مکسر کے ساتھ واحد مؤنث آ جائے. جی سر. اچھا جمع مکسر مذکر ہو یا مؤنث ریگارڈ لیس, اوکے, جی سر. بس جمع مکسر ہو اور اس کے ساتھ فعل کون سا ہو؟ واحد مؤنث کا. واحد مؤنث. تو مقصد کیا ہوتا ہے, پڑھیے گا کیا لکھ رہا ہوں میں, کیا ہے؟ کثرت. کثرت, کثرت تعداد بتانا. ان یکذبوا کا فقط کذبت رسل من قبلک. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے نا؟ جی سر. اور اس سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں یہ سب کا تذکرہ ہو گیا کہ تمام رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے. یا یوں کر لیں کثرت, بہت سارے رسولوں کو, ہو سکتا ہے کوئی ایسا بھی ہو جس کو نہ جھٹلایا گیا ہو, اس کو ہم نے مان لیا ہو, ممکن ہے. ٹھیک ہے, تو بہت سے رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے, کثرت مطلوب ہے. اچھا اب ذرا ہم تھوڑا سا اور غور کرتے ہیں. اللہ سورہ اعراف کی آیت ہے. اچھا یہ بڑا چیز غور طلب ہے کہ میں آپ کو اگر دکھاؤں نا, جو پچھلی آیت میں آ رہا تھا نا, کذب رسل من قبلک, ٹھیک ہے, جی سر. اب دیکھیں کذب رسل من قبلک, اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. نو نو, سر نیچے کتنے والی کھڑے ہو تسی, میں کتنے پڑھ رہے ہیں؟ جی کذب سر, یہ رسل من جا, جی سر, من قبل جاؤ بالبینات جاؤک بالبینات والزبر والکتاب المنیر. والکتاب مجھے المنیر. بتائیے آپ زبر کتنے لوگ لے کر آئے تھے؟ سر ایک ہی آئے تھے نبی. تھوڑے ہیں. جی سر. زبر ہے نا, زبور کی جمع ہے. جی سر. کتابیں کتنے انبیاء کو دی گئیں؟
سر صرف 4 انبیاء کی؟ نہیں، اور کے بھی ہو سکتی ہیں، صحیفے بھی کتاب کہلاتا ہے، سر وہ صحیفے تھے۔ فکس نہیں کر سکتے، وہ بھی کتاب ہی ہوتا ہے نا۔ اوکے سر۔ تو ان کی تعداد کیا ہے؟ تھوڑی ہے۔ اور اگر آپ سورہ آل عمران میں جائیں، ان آیات پر تذکرہ ہو رہا ہے وہاں پر یہود کا۔ کس کا ہو رہا ہے؟ یہود کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اور یہود کے اوپر کوئی اتنے نبی تو نہیں آئے نا، تھوڑے آئے ہیں۔ جی سر۔ یہ تو نہیں نا جی کہ سر۔ سارے یہودیوں پر ہی آئے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو جی اب سر۔ جب تذکرہ یہود کا ہو رہا ہے تو یہود پر انبیاء تھوڑے آئے ہیں، اس لیے جی سر۔ دیگر کون سا استعمال کیا گیا؟ واحد مذکر غائب کا۔ واحد مذکر کا، کیونکہ تذکرہ یہودیوں کا ہے ان آیات میں۔ جی سر۔ قلت ہے، تھوڑے رسول۔ وَإِن كَذَّبُوكَ جی فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ۔ سورہ آل عمران کی آیات کھولیے گا، آگے پیچھے آپ کو یہود کا تذکرہ ملے گا۔ جی سر۔ تو اب جہاں پر باقی یہ موسٹلی یہ آپ کو کیا ملتا ہے؟ مؤنث ہی ملتا ہے۔ کیوں مؤنث ملتا ہے؟ موسٹلی جگہ پر کثرت کا تذکرہ ہے، لیکن جیسے میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دکھا دی کہ دیکھ لیں مذکر بھی آیا ہے۔ وہ کیوں آیا ہے؟ کہ وہاں قلت تذکرہ مقصود ہے۔ اچھا، جہاں اور یہ مذکر آئے گا میں وہ بھی آپ کو دکھاتا، ویسے تو بہت سی آیات میں ہے۔ اچھا ابھی اب دیکھیں، یہ تو میں نے آپ کو دکھا دی۔ اب دیکھیں یہ آیت پڑھیں آپ، یہ والی قالت الاعراب۔ جی سر۔ اب دیکھیں الاعراب مذکر ہے یا مؤنث؟ سر یہ مذکر ہے۔ مذکر ہے، دیہاتیوں کو کہتے ہیں۔ ہونا جی تو سر۔ چاہیے تھا نا قال الاعراب، قال الاعراب، لیکن کیا آیا؟ قالت الاعراب، قالت الاعراب، یعنی جی سر۔ دیہاتیوں کی تعداد زیادہ تھی نا، کثرت سے۔ کثرت جی سے۔ سر۔ آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا، کہہ دیجیے آپ تم تو ابھی ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، لیکن کہو ہم اسلام لے آئے۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تک تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ جی سر۔ اگلی آیت دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں پڑھیں۔ ویری گڈ، اچھا کیا میوٹ کر کے۔ قال نسوۃ، غور طلب بات ہے، قال نسوۃ۔ اب دیکھیں نسوۃ یہ جمع ہے مؤنث کا مکسر، اور فعل آ رہا ہے مذکر، مقصد قلت ہے۔ اب ایسا تو نہیں تھا کہ پورے شہر کی عورتوں نے امراۃ عزیز کے بارے میں بات کرنا شروع کر دی تھی، چند عورتیں تھیں وہ بڑے بڑے گھروں کی، اور دیکھیں اس نے دعوت دی تھی تو چند کو ہی دی تھی، یہ تھوڑی تھا پورے شہر کی عورتوں کو بلا لیا تھا، آؤ میں دکھاتی ہوں تمہیں، تھوڑی تھی، قلت ہے یہ۔ وقال نسوۃ، کچھ عورتوں نے کہا، فی المدینہ شہر میں، امراۃ العزیز تراود فتاها عن نفسها قد شغفها حبا، سو قلت مقصود ہے۔ اگلی آیت میں دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات، اب دیکھیں ہے فاعل مؤمنات، فعل آ رہا ہے جاء، فعل آ رہا ہے جاء، قلت مقصود ہے۔ یعنی اب یہ چونکہ یہ واقعہ ہے صلح حدیبیہ کا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جاءکم المؤمنات، اگر مومن عورتیں تمہارے پاس آئیں، کس حال میں؟ مہاجرات، ہجرت کرتے ہوئے، فامتحنوہن، ان کا امتحان لو، ان کو چیک کرو، اللہ اعلم بایمانہن، اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ سو اب یہ جاءکم المؤمنات مہاجرات، اب دیکھ لیں جاء فعل مضارع، فعل ماضی واحد مذکر ہے اور مومنات مؤنث ہے۔ اب یہاں پہ یہ خبر موجود ہے کہ ایسا، یعنی یہ تھوڑی عورتیں آئیں گی، بہت زیادہ نہیں آئیں گی، اور ایسا ہی ہوا کہ آپ جب وہ معاہدہ طے پا گیا، وہ کوئی عورتوں کی تعداد نہیں تھی، وہ بس ایک شرط رکھی گئی تھی، اس لیے جاء اس کے ساتھ مذکر آ رہا ہے۔ تو جمع مکسر کے ساتھ واحد مؤنث ہو تو مقصد کثرت ہوتا ہے، واحد مذکر فعل ہو تو مقصد جو ہے وہ قلت ہوتا ہے۔ الحمدللہ، اللہ عالم بالصواب۔ یہ تو جو ایکسٹریکٹ کیا ہے، جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین۔